السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہما شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ وتھ ہما۔ ویوز کس سے ہیں آپ لوگ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوگے۔ آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کا نام ہے مسٹر مسعود علی خان۔ تعارف میں ایسے کرانا چاہوں گی کہ ہی از دا گرو آف ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم، ہی از دا کرنٹ گرو۔ ایسا آپ کو پاکستان میں اس طرح کی آپ کو پرسنالٹی نہیں ملے گی۔ He is the only one. And he is the ex-managing director of Pakistan Tourism Development Corporation, ex-deputy manager director PC World Continental Hotels, اور ان کی 2 books بھی ہے مارکیٹ پہ۔ He is the author of 400 گز کا سفر، ایک یہ ان کی بک ہے، اور دوسری ان کی بک ہے Hall of Fame پاکستان۔ And he is also the CEO of Takhliq Designing and Management Consultant. Sir, welcome to the show. کیسے ہیں آپ؟ Thank you. ہم ذرا تھوڑا سا فلیش بیک پہ جائیں گے کہ اپنے بچپن کے بارے میں بتائے، کہاں پیدا ہوئے، بچپن کیسا گزرا؟ جی بیسکلی تو میں لاہور ماڈل ٹاؤن سے میں پیدا ہوا اور وہیں اسکول گیا، اور پھر میں نے گورنمنٹ کالج سے کیا BA، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے MA کیا، اور ینگ ایج میں ہی میں سیکرٹری جنرل اسٹوڈنٹس یونین بند تھا تو میں نے وہ کھلوایا، اور اس کا میں الیکٹ ہوا سیکرٹری جنرل۔ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین بڑا ایکٹیو رول پلے کرتی تھی، تو اس یونین کے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے کانفرنسز کرائے یوتھ کے، اور پھر اسی موٹیویشن سے ہمارے گروپ میں کچھ 6-7 دوست تھے گورنمنٹ کالج میں، انہوں نے پھر ایک کلب بنایا جس کا نام تھا CTC، کنسٹرکٹیو تھنکرز کلب۔ اچھا۔ اور اس میں بڑے بڑے نام کے جو دوست آج 22 گریڈ کے آفیسرز بھی رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ پوسٹ میں۔ اور کنسٹرکٹیو تھنکرز کلب کا مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کو ہم چیلنج کریں جو نہ کہی جاتی ہیں نہ کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا ایشو تھا ڈاوری سسٹم۔ اچھا۔ اور یہ بہت سالوں کی بات ہے کہ ڈاوری سسٹم بہت ساری لڑکیاں شادی نہیں کر پاتی تھی کہ وہ ڈاوری نہیں دے سکتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس کو چیلنج کیا، اور بہت سارے اسکولس کو کالجز کو ہم نے انوالو کیا ٹو ہیلپ اس آؤٹ ٹو ڈو دس۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں، ایتھکس ان پالیٹکس میں ہم نے اس زمانے میں ایز اے کون سی ایئر کی بات ہے یہ بہت پرانے سالوں کی بات ہے، 1970s؟ بہت اس پہ میں جانا نہیں چاہتا، بٹ مینی ایئرس، اور اس طرح میری عمر بھی پتہ چل جائے گی تو میں نہیں بتانا چاہ رہا، مگر ہم نے اس طرح کے بھی ٹاپکس وغیرہ کیے۔ پھر اس کے بعد MA کرنے کے بعد میں تھوڑا سا CSP کا امتحان کا سوچا، میرے کچھ دوست تو ہو گئے، اور کوئی IG بنا، کوئی انٹیریئر سیکرٹری بنا، کوئی کچھ بنا۔ میں نے تھوڑا سا چونکہ میں ریسٹلیسنس تھی ٹو لرن ٹو ایکسپلور دا ورلڈ، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں باہر چلا جاؤں۔ اچھا۔ باہر جا کے میں نے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جوائن کیا، وہیں ان کی اپنی یونیورسٹیز وہاں پہ تھی۔ کیوں آپ نے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جوائن کی؟ بائی ڈیفالٹ بیسکلی مجھے وہ اچھا اس لیے لگا کہ ایک آپ کام بھی کر رہے ہیں اور وہاں میوزک بھی بج رہا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، خوشیاں بکھیر رہے ہیں، آپ ایک بڑا مزے کا ماحول وہاں موجود ہے، تو کائنڈ آف آئی لائکڈ اٹ اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹے ان دیٹ بزنس۔ تو اس میں رہتے ہوئے آئی بیکیم بڑا ہارڈ ورک کیا، اور وہیں ڈپلوماز سرٹیفکیشنز ان ہوٹل مینجمنٹ اینڈ فوڈ اینڈ بیوریج مینجمنٹ۔ پھر اسی میں رہتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ میں مین آف دی ایئر ود ان دا سسٹم مجھے ایوارڈ ملا۔ اچھا، ویری نائس۔ اینڈ اٹ واز کالڈ دا روکی مین آف دی ایئر، میننگ سب سے پہلا یعنی ینگ روکی ینگ ٹیلنٹ مینیجر مین آف دی ایئر۔ اچھا۔ تو وہ مجھے ایوارڈ ملا، اور اس وقت مجھے بڑا یاد آیا پاکستان جب کہ 400 ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے پکارا، مگر میرے ساتھ کوئی ایسا پاکستانی وہاں نہیں تھا جس سے میں شیئر کر سکا۔ تو میں نے اس وقت سوچا کہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے، اپنے ملک جانا چاہیے، بٹ بہرحال وہ وہاں سے ترقی کر کے میں جب ہالیڈے انک جوائن کیا تو انہوں نے 11 پروفیشنلز سارے یونائٹڈ اسٹیٹس سے سلیکٹ کیے، اس میں ایک براؤنی تھا ان 11 لوگوں میں سے جو انہوں نے سلیکٹ کیا۔ وہ بیسکلی HR ویژن اینڈ تھنک ٹینک تھا وہ، فار فیوچر HR میں کہ کیا کچھ چیزیں
चेंजेस आ रही आएंगी, और वो मैं सिलेक्ट हुआ तो इट वाज अ ग्रेट ऑनर। वो ऑनरी था, 1 साल के लिए हुआ, फिर उन्होंने मुझे एक्सटेंड किया फॉर नेक्स्ट ईयर आल्सो, मेंबर ऑफ द 11 टॉप प्रोफेशनल्स। और मज़े की बात है कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस पे इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्होंने फिर मुझे ओडी के लिए भेजा, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कि वो आप सीखें जिस तरह ओबी करते हैं लोग एमए, तो ओडी में मैं बड़े गुरुओं से मैंने सीखा। वो आप क्रैश कोर्स समझ लें, समराइज्ड इन 3 months मास्टर्स कोर्स, और बड़े बड़े गुरु जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में उन्होंने पढ़ाया हमें। और फिर आई वाज मेंशन्ड इन दी 400 चार्टर नेटवर्क ऑफ ओडी इन द वर्ल्ड। अच्छा। ओडी नेटवर्क की एक किताब छपती, उसमें था कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका, विच मींस यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब उन 400 लोगों में आप भी थे? मेरा नाम शामिल है, जी हाँ। पूरी दुनिया में? पूरी कनाडा एंड यूएस। अच्छा, अब पता नहीं दूसरी, एक्चुअली ओडी उस वक्त नहीं था, वो इतना ज्यादा common नहीं था। ओबी में लोग, ओबी क्या है? ओबी इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ओडी इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, इनमें which is फर्क क्या है? basically it's an interventionist psychology, अच्छा, and it's basically industrial psychology, ओके। and OB is organizational behavior for HR development। अच्छा, तो उसमें भी बहुत साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, मगर OD जो है ना, वो they work with the chairman of the board and help them to develop the corporations। और OB जो है वो जनरल ह्यूमन रिसोर्स के साथ भी काम करते हैं और चेयरमैन के साथ भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड। तो वो बहुत कुछ सीखने में आया। फिर मुझे मौका मिला कि मैं दुनिया का उस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑल स्वीट होटल खोलूं, मतलब मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने। तो ऑल स्वीट होटल मतलब एवरी रूम बीइंग अ स्वीट, ये ट्रेंड शुरू हुआ था उस जमाने में। क्या मतलब होता है? बेडरूम एंड अ सिटिंग रूम। अच्छा। तो ये ऑल होटल मतलब एंटायर होटल वाज स्वीट। तो ये एक ट्रेंड शुरू हुआ था अमेरिका में। कौन सी ईयर की बात है? ये तकरीबन 1986 में, 85 में। तो वो फिर मुझे मौका मिला टू एक्चुअली ओपन दैट होटल, टू बिल्ड दैट होटल which was 37 floors and largest all suite hotel at that time। अब तो बहुत सारे खुल गए हैं, और it was like a general manager come president of that hotel। It was called Park Suite Hotel, which now has changed names and become different part of different hotel chains। अच्छा। मुझे कॉल्स बार बार आते थे, जो चेयरमैन थे उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल एक्वायर कर लिया था, और मेरा विजन था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा पाकिस्तानी चेन नहीं है। इंडिया में बहुत सारे हैं, ओबराइज है, ताज है। तो मेरा पैशन था कि किसी तरीके से पाकिस्तान में भी अपना पाकिस्तानी चेन होना चाहिए। तो जब मैं इनसे नेगोशिएट कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स एक्वायर कर लिए हैं और आपको हम एज ए हेड लाना चाह रहे हैं आफ्टर द चेयरमैन, एंड आप आए। तो मैं जब आया तो मैंने विद इन 3 months बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई वाज आल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम इसको पाकिस्तानी चेन बनाएं, और ये नाम पर्ल ये मैंने ही दिया है। अच्छा, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स को। तो सब बड़े कंसर्न थे कि कैसे होगा, 21 साल से अमेरिकन चेन चला रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल एक बहुत बड़ा चेन है, तो कैसे करेंगे। मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, यंग लोगों की टीम बनाई, और विद इन 6 months वी ट्रांसफॉर्म्ड इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स इनटू पर्ल कॉन्टिनेंटल। सो आज टुडे जो पर्ल आप देखते हैं ये पाकिस्तानी चेन है, प्योरली पाकिस्तानी चेन। तो ये जब इंटरकॉन्टिनेंटल होटल था तो ये इसकी बिल्डिंग ऐसी थी? नहीं, बिल्डिंग तो सब ऐसी थी, फिर हमने उसकी फेस लिफ्ट कराई, चेंजेस किए, इंटरनल चेंजेस किए, उसका प्रोडक्ट डेवलप किया, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की, बहुत कुछ किया, और उसकी दोबारा रीओपनिंग की एज ए न्यू चेन। अच्छा। हर शहर में जाके। वेरी नाइस। ये मैंने नोट किया है कि टूरिज्म का असल मकसद ये है, नेचुरली उसके पैसे कमाने का मुल्क के लिए, कि फॉरेन एक्सचेंज आता है। इसमें टूरिज्म में कोई इंडस्ट्री नहीं चाहिए होती है, आपको बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और डिफाइंड शॉर्ट टर्म,
اینڈ لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں. آپ نے اپنے ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ٹو ٹورزم پہ انویسٹ کر کے ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ایچ آر کو وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ایکچولی ٹورزم میں ایچ آر ہی ہے آفٹر دی انفراسٹرکچر اینڈ ڈیفائنڈ پالیسیز. پھر آپ کو اس ٹورزم کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ایلوکیشن چاہیے ہوتا ہے کہ بھی ہم اتنے پیسے ایلوکیٹ کرتے ہیں مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اتنے پیسے ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کرتے ہیں. جہاں ٹورزم میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا وہاں ٹورزم جھٹکوں سے چلے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ پیراڈائم ضروری ہے سمجھنا کہ ٹورزم تبھی فروغ کرے گا کہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی کو کہ اب ویسٹرن نہ اچھا ہے نہ برا ہے, وہ ایک سوسائٹی ہے, ایک اپنا کلچر ہے اس کا. مگر جب آپ ان کو نقل کرتے ہیں تو اپنا راستہ آپ کھو بیٹھتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں جو ان کے ملکوں میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس لیونگ سویلائزیشن چترال سے میرے خیال 100 میل دور کلاش از اے لیونگ سویلائزیشن آف 3000 ایئر اولڈ. ایگزیکٹلی. اچھا یہ دنیا میں نہیں ہے کہ لیونگ سویلائزیشن, ایک تو ڈیڈ سویلائزیشن, ایک لیونگ سویلائزیشن. اس کو آپ ڈیولپ کریں, پروموٹ کریں, اس کو چینج مت کریں, اس کو رہنے دیں ویسے ہی رہنے دیں. یہ آپ کی ملک کی پہچان ایک ہے. اسی طرح دنیا میں کہیں 12,000 کی فیٹ پہ پولو نہیں کھیلا جاتا. ایگزیکٹلی. اور ہمارے شندور پہ پولو, اور میں جب ایم ڈی تھا پی ڈی ڈی سی کا تو میں نے بڑی کوشش کی, بڑے لوگ بلائے شندور پولو پہ وہ دکھانے کے لیے. آپ وہاں آرامی سے اگر پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں تو چل پھر نہیں سکتے, اور وہاں گھوڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ پولو ایک دنیا کا ایسا پولو ہے جس میں رولز کم ہیں. تو یہ پولو کہیں نہیں کھیلا جاتا ایکسیپٹ شندور پہ. اصل میں آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں, اسٹرینتھ ہے, ان کو ہم آگے جو ہے اپنی دنیا میں پروجیکٹ کریں, تعارف کرائیں. اور وہ مارکیٹنگ کے تھرو کرتے ہیں. وہ مارکیٹنگ کے تھرو کرتے ہیں. جو اب جو پی ڈی ڈی سی کا رول ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ چینج ہو گیا ہے, تو آپ کا فوکس نیچرلی اب مارکیٹنگ کی طرف زیادہ ہوگا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف زیادہ ہوگا, اور آپ کو فوکس کرنا ہوگا ان ملکوں کو جن کی یہاں پہ ان کے روٹس ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ کوریا میں جو بدھسٹ ریلیجن ہے اس کا ایک سیکٹ کا جو سٹارٹ یہاں سے ہے. اچھا. اسی طرح جیپنیز کا بھی سٹارٹ یہاں سے ہے. یہ دو مختلف سیکٹ ہیں ان کے. آپ اس میں جا کے ان ملکوں میں جا کے ڈیولپ کریں, ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں, نیڈز ہیں, وہ ہم اپنے ملک میں ڈیولپ کریں, ان کے لیے انفراسٹرکچر, تاکہ وہ لاکھوں میں آئیں تو آپ کو ڈالرز کمائیں گے. بالکل. اور ان کی ایک ایسوسیشن ہوگی. اسی لیے پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹورزم ہے وہ اتنی پروموٹ نہیں ہو سکی پاکستان میں. مجھے اب معلوم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. میں تو آئی کین فوکس آن مائی ایئرز that I'm the longest serving MD in the history of PDDC. Average life of managing director in 21 years was 6 to 9 months. اچھا. یعنی 6 مہینے کے لیے آئے چلے گئے, 9 مہینے کے لیے آئے چلے گئے. I served for 2 long years and they asked me to stay. But مجھے تھوڑا سا وہ پرابلم ہو گیا تھا وہاں پہ الرجیز کا, I could not handle it. مجھے پتہ نہیں تھا تو I was not taking medication for that. تو اس کی وجہ سے, اور پھر فیملی پریشر کے واپس آ جاؤ, 2 سال بہت ہو گئے, تو آئی لیفٹ. کہاں پہ یہ ہو رہا تھا؟ یہ اسلام آباد میں. اسلام آباد. You live in Lahore? I live in Lahore. تو اس وقت 9/11 بھی ہو چکا تھا. اچھا. تو مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد 2 سال تک کوئی ٹورزم نہیں ہوگا. تو I being a professional and a technocrat, I think کہ ویسے ہی بیٹھے رہنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر بلا لے گا اور پھر ہم ان کی مدد کریں گے. تو یہ ہے. جہاں تک ہاسپٹیلٹی کا تعلق ہے تو ہمارے ملک میں بعض تو بنتے ہیں بہت 5 اسٹار ہوٹلس, اور پھر بعض بنتے ہیں 2 اسٹار جس میں آپ فیملی کے ساتھ جا کے نہیں ٹھہر سکتے. 2 اسٹار میں نہیں, 2 اسٹار سے مراد یعنی اسٹار کا میں ویسی ڈیفینیشن دے رہا ہوں, وہ اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہاں فیملیز کے ساتھ آپ نہیں ٹھہر سکتے. میرا ویژن تھا کہ یہ جو ٹورنٹن مارکیٹ ہے یہ 100 سال یا 125 سال پرانی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے,
اس ٹائم پہ جب میں نے اس کو جا کے دیکھا تو تاریں لگی ہوئی تھیں چاروں طرف. اچھا کس ٹائم کون سا ایئر؟ یہ میرا خیال پریویس گورنمنٹ کی جو تھی وہ. تو میں نے پریزنٹیشن دی مختلف اداروں کو، گورنمنٹ کے، پنجاب گورنمنٹ کے مختلف، اور پھر این سی اے کے جو میوزیم کی کمیٹی ہے اس کو بھی دی. تو سب نے یہی کہا جی ہم یوز کر رہے ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو تاریں کیوں لگی ہوئی؟ تو تاریں افیم چی وہاں سو رہے ہیں سارے، وہ سب ہٹا دی گئی سب کچھ. میں اپنا ہوم ورک کر کے گیا. اچھا میں اندر سے بھی دیکھا تھا. میرا ویژن تھا کہ اس کو ہم ہال آف فیم بنا دیں، میوزیم، ہال آف فیم میوزیم بنائیں. اور پری پارٹیشن 15 سال پہلے، پری پاکستان بننے سے پہلے، کہ جو لوگوں نے ہیلپ کیا ٹو میک اٹ پاکستان، ان کے نام ہمارے ینگ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. اور پھر اس کے بعد اب تک، اور پھر پروگرام یہ تھا کہ جب میوزیم بن جائے تو ایوری 4 months ہم سیریمنی کریں، اور جو نیو لیجنڈس بن رہے ہیں، جو نیو آئیکونس بن رہے ہیں، ان کو انٹروڈیوس کریں پبلک کو، ان کو ایوارڈز دیں، اور ان کے نام اور تصویر اس میوزیم میں آ جائے. اور اس طرح جب آپ رول ماڈلز ملک میں کریٹ کرتے ہیں تو ینگ پیپل ہیو سم تھنگ ٹو لک، ایگزیکٹلی انسپائریشن، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بن سکتے ہیں. بالکل. تو ہم نے ایک طرف تو رول ماڈلز کم کر دیے ہیں اور اس کی سمجھ ہی کسی کو نہیں ہے، اور دوسرا ہم نے ینگ لوگوں سے ان کی ڈریمز لے لی ہیں. کیسے؟ بائی نیگیٹیوٹی. میڈیا کو دیکھیں تو نیگیٹیو نیگیٹیو نیگیٹیو. when there's so many good things happening in Pakistan, we can focus on that. and چلیں بری خبریں بھی دے دیں اپنی ریٹنگ کے لیے، مگر اچھی خبریں بھی اب لوگ سننا چاہتے ہیں. lot of young people are not watching television exactly anymore. They have stopped doing it. They are going on the social media. تو why not یہ تخلیق سینٹر فار ڈیولپمنٹ جو میں بنا رہا ہوں، میں اس میں یہی چیزیں لانا چاہ رہا ہوں. پازیٹیوٹی، کہ کیا کیا پازیٹیو چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. ینگ لوگ بڑی چیزیں کر رہے ہیں، ینگ لوگ بڑی چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں، مگر اس میں بھی کوئی ان کو ریکگنیشن نہیں ملتی ہے. تو ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے ٹو ڈیولپ دیم. آئیڈیا از ٹو ڈیولپ پروموشن کے لیے، ٹو ڈیولپ دیم، ڈیولپ آر انسٹیٹیوشنز، آر سراؤنڈنگز، آر انوائرمنٹ. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سافٹ امیج بلڈ کرنے کے لیے ٹورزم کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں سافٹ امیج ہم کیوں بلڈ کریں، یہ لفظ ہی ہم کیوں استعمال کریں کہ ہمیں ضرورت ہے سافٹ امیج کی؟ کیا ہم اتنے خراب ہیں کہ ہمیں سافٹ امیج چاہیے؟ ہم خراب نہیں ہیں. پہلے تو یہ سمجھنا ہے. یہ کہنا کہ جی ہمیں سافٹ یہ کام اس لیے کرنا چاہیے کہ سافٹ امیج ڈیولپ کریں، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اتنے برے سمجھے جاتے ہیں کہ سافٹ امیج کریں. I think Pakistan is a normal country like any other country. The young people have their dreams to work hard, to earn, to get married, to live the life like all other people all over the world. We have, in fact, many things which many countries don't have. Like we have agriculture. اس کو بہت ڈیولپ کر لینا چاہیے. ایسے ایسے فروٹس جو دنیا میں ملتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. ہم ایسے ایسے ویجیٹیبلز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں دنیا میں، بیکاز وی آر اے 70% 80% ایگریکلچر کنٹری. ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں، ہمارے پاس واٹر ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس سیزن بھی ہے، تو اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے. صرف ہیومن ریسورس وہ نہیں ہوتا جو کوٹ اور ٹائی پہن کے آ جائے. ہیومن ریسورس اگر شلوار کرتا اور دھوتی میں ہے، وہ بھی تو ہیومن ریسورس ہے نا، وہ بھی تو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو کیوں نہیں آپ پروموٹ کرتے، اس میں کیوں نہیں پرائیڈ لیتے؟ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل، کروڈ ایگزامپل دوں. میں کیس اسٹڈی پڑھ رہا تھا جب میں او ڈی کر رہا تھا، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ جیپنیز کا. تو ایک گاڑی کی فیکٹری تھی، کارز نہیں ہوتے، ان کی فیکٹری تھی. تو اس میں انہوں نے جو گریس اور اسپیئر پارٹس اور جو لگاتے ہیں گاڑی کے، ان کے جو یونیفارمز تھے وہ سفید تھے. تو ان سے پوچھا کیا کہ بھئی یہ کام تو سارا گندا کرتے ہیں گریس سے اور اسپیئر پارٹ سے اور پارٹ سے، اور تو آپ نے ان کو کالے کپڑے کیوں نہیں پہنا دیے، ان کو ڈارک خاکی کیوں نہیں پہنا دیا؟ تو جیپنیز پیپل سیڈ کہ اگر آپ ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں
کہ تمہارا کام گندا ہے اور تم نے اپنی گندگی کو کپڑوں میں چھپانا ہے، تو پھر ہم کوالٹی گاڑیاں کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سمجھ رہی ہوں. کتنی وزڈم اور کتنی ڈیپتھ ہے اس میں. انہوں نے کہا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں، سفید کپڑوں کو ریٹین کریں، مینٹین کریں، اور کوالٹی وہی دیں جو خود کو دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، آپ کی سب سے جو زندگی کی ایسی خواہشات ہے جو ابھی تک ادھوری ہے؟ ناٹ ریئلی. ساری پوری ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ یو آر لکی مین. ویری ویری لکی مین. ضرور یہ سچویشنل ہوتی ہے. ہر سال آدمی ہر مہینے ہر ٹائم پہ چینج ہوتا جاتا ہے، ڈفرینٹ ویلیوز آ جاتی ہیں، ڈفرینٹ سوچ آ جاتی ہے، یو بلیو ان چینج. ڈفرینٹ احساس آ جاتے ہیں. You don't have to believe in change. Change is a reality, the only reality, which will change you whether you like it or not. ایگزیکٹلی. And it'll keep changing for better or worse, I don't know. But change is always happening everywhere. آپ دیکھیں نا کہ آپ 2 سال پہلے آپ کی کیا عمر تھی، اب آپ کی جو عمر ہے could you stop that? No. نو. As long as you live, the years will add to your age. اچھا، کھانے پینے کا شوق ہے آپ اسی کو؟ کھانے پینے کا بہت شوق. کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ دیسی کھانے. دیسی کھانے. ہاں. کوکنگ کا شوق ہے؟ کوکنگ کا تھا مگر اب نہیں. اب نہیں. مگر دیسی کھانوں میں گرم گرم روٹی تندور کی ان سمپل انوائرمنٹ، آئی لو اٹ. اچھا، یو آر ہاسپٹیلٹی پرسن اینڈ یو لائک اے سمپل انوائرمنٹ. دیٹ از ویری تضاد. ویری ویری نہیں، میری جتنے ہمیں ڈیزائنز بنے بڑے سمپل بنے. لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا ریسٹورینٹ کا ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے ہوٹل کا. دیکھیں، آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میں دنیا میں ٹریول کیا ہے، امریکہ بہت عرصے رہا، پاکستان بہت عرصہ رہا، تو یہ ساری میں نے اتنے ریسٹورینٹس اور اتنے اچھے اچھے ہوٹلز میں کھانے کھائے. میں نے پیسے ہی کبھی نہیں جوڑے امریکہ میں رہتے ہوئے. میں ہمیشہ مختلف ریسٹورینٹس وہاں بھی جاتا تھا ایکسپلور کرنے، اور مجھے تندور کی روٹی وہاں بھی اس کی خوشبو آتی تھی اور تڑکے والی دال گرم گرم. تو میں پان نہیں کھاتا، بچپن میں کھائے تھوڑا، مگر پان کی خوشبو نہیں ہوتی جب کھا رہے ہوتے، وہ میرے آتی تھی. آم کی خوشبو مجھے وہاں آتی تھی جو ہمارے آم ہیں. اچھا. اس کے آپ کمرے میں رکھ لیں آم کو، تو نیکسٹ ڈے یو انٹر دا روم تو اٹس فل آف فریگرنس. تو سمپلسٹی اینڈ انجوائنگ فوڈ ان ایوری فارم. میں نے ہر قسم کے کھانے دنیا میں 10 کورس بھی کھائے ہیں، اور تو اب تو شوق ہی اتنا کم رہ گیا کھانے کا. You've tried everything. I've tried everything, I've seen everything. اور creating, of course, it helps me, makes us feel better. اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. امید ہے آپ کو بھی بہت انجوائے آپ نے کیا ہوگا. Thank you so much. امید ہے آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا میرے ساتھ، میرے گیسٹ کے ساتھ. تو اپنا بہت سا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ آف گپ شپ ود ہما کے ساتھ. سو ٹیک کیئر، بائے.